اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں جس کی پوجا کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے حضور سجدے اور سجدے شکر بجا لاتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا میں فقیر ہوں، ان کے کرم کا اور جس غلاف عشق کا دھاگا انہوں نے مجھے بنا رکھا ہے، اس کا میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے آقا مجھے سن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ سب سے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے بھی پوچھا، میرے اوپر یہ دن بڑے سخت دن تھے اور میں سب سے الگ ہو گیا تھا، میرا کسی سے رابطہ نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے، اور میں اس دوران سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور بہت کچھ کہا گیا، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے گئے، یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے شیطان کو رمضان میں قید ہوتے ہوئے، گویا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھول گیا تھا کہ رمضان سے پہلے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت دکھ درد ہوا، اتنی گالیاں اور اپنی ماں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ سنا، لیکن پھر میں 2 دن کمرے میں بیٹھ کر واقع افک کو یاد کرتا رہا۔ اللہ۔ تو پھر میں نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا عامر لیاقت حسین، تم چیز کیا ہو، تم ہو کس کھیت کی مولی کہ ذرا سی پریشانی پہ گھبرا گئے، جبکہ تمہارے ساتھ اتنے عاشق رسول کھڑے ہوئے جن کے لیے 10 آیات برات نازل ہوئیں، ان کے ساتھ تو اس وقت کوئی نہیں تھا، اور وہ کمرہ بند کر کے روتی رہی۔ تو مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حوصلہ ملا، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ نے مجھے سہارا دیا، اپنے غم کا سہارا دیا۔ اس کے بعد جب یہ پابندی آج ہٹی تو کل میں اداس زیادہ تھا کہ اب تک کیوں نہیں ہٹ پائی۔ اب یہ اسرار و رموز اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین اس شب اس پابندی کو ختم کرایا جب اس کے حبیب کے سب سے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہونا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کا ذکر میں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اس کے طفیل یہ، اور اس دوران بہت ساری چیزیں ساتھ رہیں، لیکن میں یہاں تشریف فرما تمام علماء، میں کبھی تخصیص نہیں کرتا کسی فرقے کی، کسی مسلک کی۔ مجھے حضرت سری سختی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے حضرت جنید بغدادی، تو مجھے ان کا میں نے واقعہ پڑھا، ظاہر میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، کوکب صاحب جانتے ہیں، تو اس دوران میں نے پڑھا ان کا ایک واقعہ کہ حضرت جنید بغدادی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تمام حاسد، تمام دشمن مجھے بغداد میں گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، مجھے بھلا برا کہہ رہے ہیں، میرے لیے کوئی آپ دعا فرمائیے، میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے؟ تو حضرت سختی مسکرائے ان کو دیکھ کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو نے کہا حضرت اس میں کیا خوش نصیبی کی بات ہے؟ سب میرے خلاف ہو گئے۔ کہنے کہ جس کے ساتھ سب ہوتے ہیں وہ منافق ہوتا ہے، اور جس کے خلاف ہوتے ہیں وہ مومن ہوتا ہے۔ تو تمہارے اگر خلاف ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم مومن ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ بڑے بلند درجوں پہ پہنچائے گا۔ تو اس پورے دوران میں نے صرف اتنا سیکھا کہ میں 18 برسوں سے، بول پہ 2 برس ہو گئے، مختلف چینلز پر کبھی فرقہ واریت، کبھی مسلک، کبھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ تقریباً تمام علماء کرام، میسمی صاحب تو شروع دن سے آ رہے ہیں، کوکب صاحب شروع دن سے آ رہے ہیں، اسحاق عالم صاحب کو بھی 5 سال ہو چکے ہوں گے۔ اسحاق عالم صاحب کا تعلق علماء دیوبند سے ہے۔ اچھا، علماء دیوبند محبت کرنے والے، علماء اہل سنت الگ سے محبت کرنے والے، جھگڑا کچھ نہیں تھا، جھگڑا نہ ہوگا کبھی،
لیکن جھگڑا ہمیشہ اس بات پر رہے گا اور وہ ہے ناموس رسالت۔ عامر لیاقت حسین ٹیلی ویژن پر آئے نہ آئے، ختم ہو جائے، تنہا کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ کی ناموس پر کبھی سمجھوتہ کر نہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ممکن ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ کمپرومائز ہو نہیں۔ اور ناموس رسالت یہ نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی نعتیں پڑھ رہے ہوں، ان کا ذکر کر رہے ہوں۔ ناموس رسالت شروع ہوتی ہے لا سے۔ پہلے کلمے کو سمجھیں آپ۔ کلمے میں کئی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سختی لاؤ اپنے اندر اور کہو کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، اور محمد اس کے رسول ہیں، سبحان اللہ، ہر دور میں ہیں، سبحان اللہ، جو کہتے ہیں مر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جملوں کا چناؤ ہمیں سکھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر، دوست سب سے پہلے کہہ رہا ہو کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، دوست نے اپنی دوستی چھوڑ دی اور غلامی قبول کر لی۔ اللہ اکبر، تو ہمیں سب سے پہلے انہوں نے ادب سکھایا ہے۔ الفاظ قرآن میں بہت ہیں مرنے کے اور تمام چیزوں کے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے گئے، سبحان اللہ، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس ملک میں بھٹو تو ابھی تک زندہ ہے، رسول اللہ مر گئے، اس پر آج تک کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ بھٹو تو زندہ ہے، اللہ زندہ رکھے جو کہتے ہیں ان کا نعرہ ہے۔ لیکن میرا نبی، میرا آقا، میرا مولا ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے۔ وہ آج بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر جمعرات کو ان کے سامنے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو گناہ گاروں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کے لیے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوش ہونا اور دعا کرنا حرکت انسانی کا کام ہے، مردے کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اسٹینڈ اپنی جگہ پر درست تھا۔ بدمزگی ضرور ہوئی، لیکن ہماری طرف سے نہیں ہوئی، اور نہ ہم کبھی کریں گے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی بات کریں گے، ہم یہاں سے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کریں گے۔ یہ ضرور ہوا کہ ان پورے 10 دنوں میں ہونا یہ چاہیے تھا جو اسحاق عالم صاحب بھی فرماتے رہے کہ بھئی ان کی بات سن لی جائے اور اپنی بات کہہ دی جائے۔ یہ جو کج بحثی ہوتی رہی اس کے دوران ایک منظر مختلف گیا، لیکن میں آج اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ علماء کرام کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہ اختلافات باعث رحمت ہے۔ پھر جنگ بدر ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہے، پھر مولا علی کی شہادت ہے۔ تو اب اتنے بڑے دن آ رہے ہیں کہ چھوٹی باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑے دن آ رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کا بہت مشکور، اور ان تمام عاشقان مصطفیٰ کا ایک جملہ میں سب علماء کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک اس وقت، اس میں برا کوئی نہ مانے، میرے نزدیک نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ یہ سنی ہیں، نہ یہ شیعہ ہیں۔ 61 ہجری کے بعد یا تو حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں تمام حسینیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محبت کے ساتھ پیمرا کو یہ لکھا کہ عامر لیاقت پر سے پابندی اٹھائے، اور اتنی بڑی تعداد میں لکھا کہ ابھی اینڈ میں جب آپ یہ مہینے کے آخر میں دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں گئی ہیں کہ پابندی ختم کی جائے۔ تو میں تمام حسینیوں کا، تمام عاشقان رسول کا، نبی کا پرچم تھامنے والوں سے سب کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ ان سب کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے پھر آپ کے درمیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب